سب سے پہلے رضوان رضی صاحب آپ سے آغاز کروں گا گفتگو کا کہ یہ کورٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا، اس سے پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں کتنے کورٹ مارشل ہوئے، اس کا کیا نتیجہ نکلا اور اب کیا نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیے فوج ایک بہت بڑا اور ڈسپلنڈ ادارہ ہے اور اپنے ڈسپلن کی وائلیشن کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ یہ کوئی پہلا یا انوکھا کورٹ مارشل نہیں ہوگا، وہاں پہ یہ روٹین کے اندر جو بھی افسران کسی قانونی یا دیگر قسم کی وائلیشن کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں ان کے یہ کورٹ مارشل ہونا ایک معمول کی بات ہے۔ اس معاملے میں تھوڑی سی اہمیت اس لیے زیادہ ہو گئی کہ وہ بہت زیادہ معروف نام ہے پاک فوج کا، اور وہ معاملات کو چلانے کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو رہے ہیں ماضی قریب کے اندر، ان کا ہر جگہ کے اوپر نام آتا رہا ہے، تو ان کے حوالے سے اس لیے ذرا میڈیا کو ہائپ مل گئی۔ ادروائز اس طرح کے کورٹ مارشل ایک روٹین کی بات ہے، ہوتے بھی رہتے ہیں، اس کے اندر لوگ بری بھی ہوتے رہتے ہیں، لوگوں کو سزائیں بھی ہوتی رہتی ہیں تمام۔ تو اسے ایک پازیٹیو اسپیکٹ پہ لینا چاہیے کہ سیلف ڈسپلن اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہوا ہے، اور پہلا مرحلہ ہوتا ہے جس میں وہ پری انکوائری کرتے ہیں، اور اس انکوائری کے اندر اگر کوئی ثبوت مل جائیں تو پھر اس کو کورٹ مارشل جنرل کے سامنے پیش ہو کے ان کو اپنا صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، وکیل کی سہولت بھی ان کو دستیاب ہوتی ہے، لیکن پروسیجر بڑا سوئفٹ ہوتا ہے۔ اچھا، تو میرا مطلب ہے کہ ان کو پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنی صفائی کے اندر اگر کوئی چیزیں پیش کر سکیں، کوئی جواز پیش کر سکیں جو کورٹ مارشل جنرل کے افسران ہوں گے ان کو قائل کر پائیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اسی مرحلے کے اندر جان بخشی ہو جائے۔ لیکن اگر یہ آگے معاملہ جاتا ہے تو پھر کورٹ مارشل جنرل کی اپیل ہوتی ہے چیف آف آرمی سٹاف کے پاس، اور اگر وہ بھی سزا کو برقرار رکھیں تو پھر میرا خیال یہ معاملہ پہلے ہائی کورٹ میں جاتا ہے اور پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے۔ تو اپیل کے فوراز تو ان کے پاس موجود ہیں اگر ہم اس کو یوں دیکھیں تو، اگر خدا نخواستہ ان کو سزا ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ ان کو اس اسپیکٹ سے دیکھا جائے، لیکن اس میں صرف جو ہے تفصیلات تو میرے دوست بتائیں گے، لیکن اس میں صرف یہ ایک عمل رہنا چاہیے کہ یہ ٹاپ سٹی کا معاملہ بھی ہے اور اس میں سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی ہیں، تاہم کچھ اور معاملات بھی ہیں جو ان سب کے اوپر سمجھیں کہ چیری آن دا ٹاپنگ ہے، تو نتیجے کے طور پہ وہ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں۔ اس میں ان جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں ان کے اریسٹ کی بات کی گئی ہے، ہاؤس اریسٹ کی بات نہیں کی گئی، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید انہیں باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔ اچھا، باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔ مبشر صاحب آپ کی طرف آؤں گا، جیسے کہ رضوان صاحب نے کہا کہ بہت سے اور معاملات ہیں، تو اور معاملات کیا ہیں؟ اور آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی کہا گیا کہ معاملات کی درستگی کی جائے گی اور پتہ چلایا جائے گا کہ کتنے حد تک درست ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات کی درستگی ہو چکی ہے، اس کے بعد یہ سب کچھ عمل کیا گیا یا ابھی ہونا باقی ہے؟ ابھی بہت شکریہ۔ نمبر ون تو یہ کہ جو ورڈنگ ہے اس کو اگر ہم صحیح طریقے سے ٹرانسلیٹ کریں تو تحویل میں لے لیا گیا، تو تحویل کا مطلب ہے کسٹڈی میں اور انڈر انٹیروگیشن وہ اس وقت ہوں گے۔ اور دوسری بات، بہت سارے معاملات، ایک تو ٹاپ سٹی کا ایک معاملہ ہو گیا، 1300 ارب روپے کا غالباً یہ پروجیکٹ ہے، اور اس میں جو ہوا وہ چلیں اب چونکہ انکوائری ہوگی ڈیٹیلز شاید سامنے آ جائیں۔ اس کے علاوہ کچھ معاملات جو ہیں اس میں آف کورس پولیٹیکل معاملات بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ رضوان بھائی نے تھوڑا سا اشارہ کیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ کمیونیکیشن میں تھے ابھی تک کچھ ایسے ایلیمنٹس کے ساتھ جنہیں ریاست پاکستان اس وقت جو ہے وہ سپیس نہیں دے رہی، اور یہ کہا جا رہا ہے جو کوارٹرز ہیں کہ یہ پلانر کا رول بھی پلے کر رہے تھے کچھ پولیٹیکل معاملات میں، ابھی تک پہلے بھی کرتے رہے اور ابھی تک بھی۔ لیکن ایک بڑی آپ کو ذرا ان کی اوائل کی بات بتا دوں، ان کے بھائی جو ہیں نجف حمید صاحب، وہ غالباً اب تحصیلدار ہیں، لیکن ایک وقت میں وہ پٹواری ہوا کرتے تھے، اور چکوال میں سردار غلام عباس جو ایم این اے ہوئے ہیں تلا گنگ سے اس دفعے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے بعد ان پہ لائف ڈسکوالیفیکیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے
آئی تھی اور پھر جو لیجسلیشن ہوئی اس کے نتیجے میں وہ ختم ہو گئی. سردار غلام عباس جب 2002 کی اسمبلی میں 2002 کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں ناظم بنے اور بہت طاقتور ہوا کرتے تھے 2002 میں، چونکہ نیا آیا تھا ایکٹ، لوکل گورنمنٹ کا لا بنا تھا، تو اس وقت انہوں نے نجف حمید صاحب کو سسپینڈ کیا تھا کسی چارجز کے اوپر. اور اس پہ اس وقت فیض حمید صاحب جو تھے وہ میجر تھے غالباً، انہوں نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی. سردار غلام عباس دبنگ آدمی تھے اور انہوں نے اس وقت ان کی بات کو اس طریقے سے نہیں مانا، اور جب یہ ڈی جی سی بنے تو اس وقت سردار غلام عباس کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے انفلوئنس یوز کیا اور ان کو ڈسکوالیفائی کروایا، اور جب کہ یہ کورٹ کو بتا رہے تھے کہ میری جو ہے وہ بارانی زرعی اراضی ہے جس پہ ٹیکس کو کیلکولیٹ اس طریقے سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی نہیں سنی گئی. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ معاملات بھی ابھی زیر بحث آئے ہوں گے، مس یوز آف پاور، مس یوز آف آفس، اور کن کن معاملات میں ہوا، یہ چند دنوں میں ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے.